سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کے پروگرام اساطیر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے ربیع الاول شریف کی بہت بہت مبارکباد۔ خواتین و حضرات، اساطیر کا پیٹرن ہم ربیع الاول میں تھوڑا سا پچھلے پروگرام سے مختلف ہوگا۔ ہم ہر پروگرام کے سٹارٹ میں آپ سے ایک سوال پوچھا کریں گے، آپ اس کا جواب ہمارے یوٹیوب کے چینل کے ہمارے پروگرام کے نیچے کمنٹ میں اس کا جواب دیں۔ اگلے پروگرام کے اندر ہم قرآن اندازی کریں گے اور آپ کو ایک خوبصورت کتاب کا تحفہ عنایت کریں گے۔ پہلی تو تبدیلی یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ہم ربیع الاول شریف کے چاروں پروگرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، سیرت، ان کے والدین کے متعلق ذکر کریں گے، اور یہ چاروں پروگرام ہم سرکار کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ ویسے تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ سرکار کے لیے ہے، لیکن اساطیر پروگرام کے ربیع الاول کی جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے اس میں ہم سرکار کی سیرت اور سرکار کے ولادت، سرکار کے خاندان اور سرکار کے والدین کریمین کے متعلق سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سرکار کی سیرت سے سیکھنا چاہیں گے کہ وہ کون سے پہلو ہیں کہ جو آج امت جس ذبح حالی کا شکار ہے، وہ سرکار کے کن فرامین کے اوپر عمل کر کے دوبارہ واپس عروج پہ جا سکتی ہے۔ تیسری جو تبدیلی ہم نے ربیع الاول شریف کے پروگرام میں کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پروگرام کے دوران نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی بھی سعادت حاصل کیا کریں گے۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے پیارے نبی سیدنا و مولانا صاحب التاج والمعراج، اگر میں آج دل جھوم جاتا ہے ربیع الاول کو دیکھ کر، آج میں درود تاج کے الفاظ کا سہارا لے کر، میں ہمیشہ جب بھی پروگرام شروع کرتا ہوں تو شخصیت کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اب میں کہاں تو کجا اور من کجا والی بات ہے کہ میری کیا اوقات ہے کہ میں سرکار کا تعارف کسی طریقے پیش کر سکوں۔ مکمل تعارف تو ہماری زندگیاں گزر جائیں ہم کبھی بھی بیان نہیں کر سکتے، تو میں درود تاج کے کچھ الفاظ کا سہارا لیتا ہوں کہ آج ہم اپنے پیارے سیدنا و مولانا صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعالم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و ملجانا و ہادینا و مرشدینا پیارے مدنی مکی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج ہم ذکر کریں گے اور ان کے والدین کے متعلق، ان کے والدین کریمین کی زندگی کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہمیشہ کی طرح میرے سب سے پہلے مہمان جو ہمارے ساتھ پہلے دن سے موجود ہیں، جناب حافظ محمد عثمان صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے حافظ صاحب، آپ کو ربیع الاول شریف کی مبارکباد۔ آج ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں وہ عالم بعمل ہیں، فاضل نوجوان، اور گوجرانوالہ میں تقریباً 10 سال سے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ جناب علامہ قاری محمد راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ قاری صاحب، آپ کو ربیع الاول شریف کی مبارکباد۔ خواتین و حضرات، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم ربیع الاول کے تمام پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کیا کریں گے۔ تو آج سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہماری گوجرانوالہ کے مشہور نعت خواں جناب حافظ محمد ہارون صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ حافظ صاحب، آپ کو بھی ربیع الاول شریف کی مبارکباد۔ سب سے پہلے حافظ صاحب، میں آپ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے متعلق پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں ان کے متعلق بتائیں کہ سرکار کی والدہ محترمہ، سرکار کے والد محترم کا کیا نام تھا اور ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا، اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
ماشاءاللہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قبول فرمائیں اور ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں. اور میں اگر یوں کہوں، ہماری مثال تو اس چڑیا سی ہے جو اپنی چونچ میں پانی لے کے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آگ بجھانے کے لیے چلی تھی. تو کسی نے پوچھا چڑیا سے کہ تم کہاں اور آگ کہاں؟ کئی مہینوں سے اس آگ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. بادشاہ وقت نے ارد گرد کے سارے جنگلات کی لکڑیاں جمع کی ہوئی ہیں، یہاں پہ تو سمندروں کے سمندر اور دریاؤں کے دریا آ جائیں تو اس آگ کو بجھنے میں وقت لگے گا، تم ایک چونچ کا قطرہ ڈال رہی ہو. تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے پتہ ہے کہ میرے پانی کے اس قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن کل کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ جب میرے نبی کو، میرے محبوب کو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے اندر دھکیلا گیا تو کس کس نے ان کی جان بچانے کی کوشش کی، آگ بجھانے کی کوشش کی؟ آگ بجھانے والی ذات، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ رکھنے والی ذات، آگ کو ٹھنڈا کرنے والی ذات، یہ تو فقط اللہ کی ہے. بے شک. وہ چڑیا کہنے لگی کہ کم از کم ہمارا اتنا حصہ اس میں شامل ہو جائے کہ جو میری آخرت میں بخشش کا سما ہو جائے. کیا بات. تو یہی مثال ہماری ہے، کہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور کہاں پہ ہم جیسے گناہ گار ان کے غلام. ہم تو بس اس نیت سے اور اس ایمان کے ساتھ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے ہماری بخشش ہو جائے. ایسے ہی آپ سب، آج میں القابات جو سرکار دو عالم کے پڑھ رہا تھا جی، تو وہ تو زندگیاں گزر جائیں تو ان کی جو القابات ہی ختم نہ ہو، تو وہ بالکل ایسے مختصر یہ تھا کہ بعد از خدا توئی بزرگ است، قصہ مختصر، بس یہی ہے. تو آپ ہمیں سرکار دو عالم کے والدین کریمین کے متعلق بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عبد المطلب، عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادی جان تھیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ محترمہ تھیں، وہ اگر ان کی طرف سے حضرت عبداللہ کا نسب دیکھا جائے تو عبداللہ بن فاطمہ بنت عمر بن عائز بن عمران. ٹھیک. دونوں نسب بڑے اعلی ہیں، بلکہ میں اگر نسبوں کی بات کروں تو سب سے پہلے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث وہ پیش کرنا چاہوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک، ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ سارے کے سارے اپنے وقت کے دین کے اوپر کاربند تھے، وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے، وہ پاک تھے. کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا، وہ نبی جس کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا، وہ نبی جس کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے کے لیے اس کائنات کے اندر آئے. بے شک. تو اس نبی کی بعثت میں، اس نبی کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کسی ناپاک یا اس کو شامل کر سکتے ہیں؟ یہ تو الیاذ باللہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. جی بالکل. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے. اتنے خوبصورت تھے کہ مکہ مکرمہ کی ہر عورت یہ رشک کرتی تھی اور یہ خواہش کرتی تھی کہ میرا نکاح ان کے ساتھ ہو جائے. سبحان اللہ. پاک دامن تھے. پاک دامنی کی یہ مثال ان کی آتی ہے کہ وہ غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ حسین و جمیل تھے. عرب کے اندر انتہائی فصیح اور فصاحت اور بلاغت میں بالکل کمال کا درجہ رکھتے تھے. تو یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلتے تھے تو بہت سارے جو اس وقت کے
ہم کاہن کہہ لیں یا کاہنہ کہہ لیں، وہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے تو وہ دیکھ کے ہی کہہ دیتے کہ ان کی پیشانی میں نور نبوت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر سے اکثر خوشبو آیا کرتی تھی، مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. سبحان. تو یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو والد محترم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظر مانی ہوئی تھی. وہ ایک لمبا واقعہ ہے، وقت کی اختصار کے پیش نظر میں مختصر کرتا ہوں کہ انہوں نے نظر مانگی تھی کہ جب 10 بچے میرے ہوں گے تو میں ایک کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دوں گا. ٹھیک. اور جب یہ نظر مانی اس وقت ایک ہی بیٹا تھا حارث. وہ تفصیلاً واقعہ ہے، اس کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کر دیے. تو جو حضرت فاطمہ تھیں، حضرت عبد المطلب کی جو زوجہ تھی، اور حضرت عبداللہ کی جو والدہ تھیں، ویسے تو حضرت عبد المطلب نے 4 شادیاں کی اور بعض میں آتا ہے 6 شادیاں کی، یہ کے بعد دیگرے. تو جو ان کی والدہ تھیں حضرت عبداللہ کی فاطمہ، ان کے یہ سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے اور حضرت عبد المطلب کو بڑے پیارے تھے. تو جب ایک بیٹے کو ذبح کرنے کا واقعہ آیا تو انہوں نے 10 کے 10 بیٹوں کو اکٹھا کیا اور قرآن اندازی کی. اور جب قرآن نکالا تو عبداللہ کے نام کا نکلا. تو ان کو لے کے نا بیت اللہ شریف کے پاس چلے گئے. جب ان کو ذبح کرنے کے لیے گئے تو اہل قریش آڑے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال آڑے آ گئے، اور بالخصوص حضرت عبداللہ کے جو بھائی تھے ابو طالب، وہ آڑے آ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم عبداللہ کو ذبح نہیں کرنے دیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ کو سب سے زیادہ چہیتے ہیں، آپ کے سب سے زیادہ لاڈلے ہیں، آپ ان کو ذبح تو کر لیں گے لیکن بعد میں آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. تو عبد المطلب کہنے لگے کہ میری نظر کا کیا ہوگا پھر. تو وہ ان کو لے گئے، کاہنہ کے پاس چلے گئے. تو جب کاہنہ کے جا کے سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک کرے کے اندر 10 اونٹ لکھیں اور ایک کرے کے اندر عبداللہ کا نام لکھیں. ایک پرچی کے اوپر 10 اونٹ لکھیں اور ایک پہ عبداللہ کا نام لکھیں اور قرآن نکالیں. جس کا قرآن نکلے، اگر عبداللہ کا قرآن نکلے تو 10 اونٹ بڑھا دیں، اور اگر اونٹوں کا قرآن نکلے تو اتنے، جہاں پہ اونٹ کا قرآن نکلا ہے وہاں پہ ذبح کر دیں. تو وہ قرآن نکالتے گئے، ہر دفعہ عبداللہ کا قرآن نکلتا گیا، ایون کہ 100 اونٹ تک چلے گئے. تو جب 100 اونٹ تک چلے گئے تو 100 اونٹوں کے بعد پھر اونٹوں کا قرآن نکلا تو انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے عبد المطلب نے. اور پھر وہ 100 اونٹ اہل عرب کے اندر ایک جان کی دیت مقرر ہو. تو یہ ان کی شان تھی. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ محترمہ ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، یہ قریش کے یہ قبیلہ بنو زہرہ، یہ اس قبیلے سے ہیں. آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہر بن کلاب. تو اوپر جا کے یعنی 5ویں یا 6ٹھی پشت پہ جا کے ان کا سلسلہ نسب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے. تو یہ اہل قریش میں سے ہی ہیں. اور ان کی جو والدہ تھی آمنہ کی والدہ بنت برہ بن عبد العزہ، ان کا بھی آگے جا کے سلسلہ قریش سے ہی ملتا ہے. تو مزے کی بات دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل قریش کا انتخاب کیا. والدہ بھی ایک قریش میں سے اور پھر والد محترم بھی قریش میں سے. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا بیان کریں. مدینہ منورہ کے اندر، یہ مدینہ منورہ میں مقیم تھی، ان کا گھر بنو زہرہ جو تھا. کیا وہ ان کی شان کے لیے ایک ہی فکرہ بھی کافی نہیں کہ وہ سرکار کی ماں، سرکار کی ماں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو بنو زہرہ جو تھا یہ آباد تھا مدینہ منورہ کے اندر. تو بنو زہرہ جو تھا، بنو زہرہ اس وقت کے جو قبائل تھے ان کا سردار قبیلہ تھا. تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو زہرہ کے سردار قبیلے میں سے تھیں. اور پورے بنو زہرہ میں بلکہ پورے اہل مدینہ میں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں تھا، ان جیسا پاک دامن کوئی نہیں تھا. حالانکہ اس وقت تو اسلام نہیں تھا، اسلام سے پہلے دین تھا. تو یہ اس وقت کے دین پہ اس قدر کاربند تھیں کہ انتہائی با پردہ تھیں. کسی نے ان کا یعنی جو غیر محرم تھے مدینہ منورہ کے، انہوں نے چہرہ اطہر نہیں دیکھا تھا. یہ فصاحت و بلاغت میں کمال، اور کمال کی شاعرہ تھی. اچھا. وہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے ایک مرثیہ بھی کہا تھا، وہ بڑا مشہور ہوا. کچھ اشعار پڑھے تھے، بلند پایا کی شاعرہ تھی یہ. تو
اگر مطلب ان کے والدین کی زندگی اس قدر سادہ تھی، اس قدر سادہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ میں قریش کی اس خاتون کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی ہے. یعنی ایک اتنے بڑے خاندان کی بیٹی، اتنے بڑے سردار کی بیٹی، اور زندگی اس قدر سادہ رکھی ہوئی ہے کہ مطلب اب زندگی میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی اگر ہمارے آج کے معاشرے میں بات کریں تو میں نہیں ہے، بالکل یعنی اللہ کے ساتھ لگاؤ تھا، عبادت گزار تھیں. اور دونوں کا نسب آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام اللہ علیہما کا، ان کا جو نسب ہے یہ قریش میں سب سے اعلیٰ نسب تھا. ٹھیک. اچھا قاری صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ جیسے آپ صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے سرکار کے والدین مختصر وقت میں جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے بتایا، آپ مجھے سرکار کے نسب کی کیا شانیں ہیں اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں. اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے سیدہ آمنہ کی گود میں، تو اس وقت جو واقعات ہوئے تھے ان کے متعلق آپ ہمیں کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شانیں ہیں وہ برال برا ہیں. بے شک بے شک. ہر وصف میں رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کمال عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جیسے فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ہوں اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. بے شک. نبی علیہ السلام ہر اعتبار سے اعلیٰ اولا اور بالا ہے. آپ کا نسب مبارک بھی جو ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے. بے شک. میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام نے خود اپنے نسب شریف کے متعلق جو الفاظ ارشاد فرمائے، میں وہ روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی علیہ السلام ترمذی شریف میں، مشکات شریف میں یہ بات موجود ہے. کریم آقا علیہ السلام فقام النبی علی المنبر، نبی علیہ السلام ممبر شریف پر جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے، اور تشریف فرما ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من انا، غلاموں سے، صحابہ علیہم رضوان سے کہ میں کون ہوں. واہ سبحان اللہ. صحابہ جانتے بھی تھے میں کون ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من انا، میرے غلاموں میں کون ہوں. تو صاحب فقالوا انت رسول اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. بے شک. تو یہ بات مسلم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب شریف کے بارے میں اور اپنے نسب کے اعلیٰ ہونے کے بارے میں جو ہے وہ غلاموں کو بتانا چاہتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا قال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم خلقا، کہ رب تعالیٰ نے جب مخلوق کو تخلیق کیا، خلق کیا، فجعلنی فی خیرہم خلقا، تو رب تعالیٰ نے مجھے بہتر خلق کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہتر خلق رکھا. ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتا، جب ان کو فرقوں میں تقسیم کیا، یعنی عرب اور عجم میں تقسیم کیا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت بھی جو بہتر فرقہ تھا رب تعالیٰ نے اس میں مجھے رکھا. سبحان اللہ. یا میں یوں کہہ لوں جس میں سرکار تھے وہ بہتر فرقہ ہو گیا. سبحان اللہ. واہ جس میں سرکار کو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بہتر فرقہ ہو گیا. بے شک. عرب کو شانیں ملی ہیں تو میرے کریم آقا علیہ السلام کی وجہ سے ملی ہے نا. تو سرکار فرماتے ہیں تو بہتر فرقے میں رکھا. ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبائل بنائے تو رب تعالیٰ نے سب سے بہتر قبیلے میں مجھے رکھا، یعنی قریش کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر فرمایا ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، جب رب تعالیٰ نے گھرانے بنائے یعنی گھروں کی باری آئی تو رب تعالیٰ نے سب سے بہتر گھر میں مجھے رکھا، یعنی
جناب عبداللہ اور جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مبارک گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے رکھا۔ تو اسی طرح کی اور روایت ہے جس میں جبرائیل امین فرماتے ہیں میں نے پوری کائنات کو دیکھا۔ سرکار مختصر یہ ہے کہ اس کا بالباب یہی ہے، سرکار کا جو گھرانہ ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کیا کہ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ کوئی پایا، واہ واہ واہ، تجھے یک نے یک بنایا۔ بے شک، سبحان تو اسی کے کہتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرات میرے ساتھ احترام اور عزت کے لائق ہیں آپ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر آپ کی ولادت مبارکہ کے متعلق اگر ہم کہیں تو اس مختصر وقت کے اندر وہ جو واقعات رونما ہوئے ان کو بیان کرنا ممکن تو نہیں، تو برکت کے لیے ہم جتنا ہو سکتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ وہ حفصہ والی بات کی چڑیا کے چونچ میں سرکار کی تو شان ہی اعلیٰ ہے نا۔ بے شک بے شک۔ مجھے یہاں پہ اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر یاد آئے گا، آپ فرماتے ہیں تیرے تو وصف ہیں عیب تناہی سے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ وہ کہتے ہیں نا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، اس میں آگے جا کے یہ شعر ہے تیرے تو وصف ہیں عیب تناہی سے۔ سرکار کے تو اوصاف جو ہیں وہ لامحدود ہیں، کوئی شک نہیں۔ معزز احباب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ جو ہے اس موقع پر کچھ واقعات رونما ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہیں فلما فصل خرج منی نور واضاء له ما بین المشرق والمغرب، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے جدا ہوئے تو فرماتی خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا۔ وہ نور کیسا تھا؟ اضاء له ما بین المشرق والمغرب، اس سے مشرق اور مغرب جو ہے یہ سارے جو ہے وہ روشن ہو گئے، اس کے درمیان جو کچھ ہے یہ سارا جو ہے وہ روشن ہو گیا۔ اور امام ابو نعیم نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور انہوں نے جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے۔ حافظ ابن حجر اور ابن حبان اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے جدا ہوئے تو اس سے قصور و شام کے جو ہے نا وہ محلات وہ روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنا اپنا خراج جو ہے نا وہ محبتوں کا خراج اس موقع پر لوگوں نے پیش کیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، یعنی جنہیں سراج الامہ کہا جاتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں انت الذی من نوری کالبدر سا والشمس مشرقۃ بنور بہاک۔ یا رسول اللہ، آپ وہ نور ہیں کہ آپ کے نور سے 14ویں رات کا چاند منور ہوا، بے شک، سبحان اللہ، اور آپ کے اعلیٰ نور سے سورج چمکنے لگا، سبحان اللہ۔ یہ امام الائمہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور یہ جو اماں یعنی کہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی رأیت خرج منی نور اضاءت له قصور الشام، کہ آپ کی ولادت مبارک پر جو ہے وہ مجھ سے نور نکلا اور اس سے شام کے قصور یعنی محلات جو ہیں وہ روشن ہو گئے۔ تو اللہ حضرت عظیم البرکت کا وہ مشہور کلام شاید اللہ حضرت کی نظر میں یہی واقعات ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور، سبحان اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ باغ طیبہ میں کیا خوب پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں کیا خوب پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں
پڑھتی ہیں قصیدہ نور کا۔ واہ سبحان اللہ۔ 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک تارا نور کا۔ واہ سبحان سبحان اللہ۔ یہ نبی علیہ السلام کی جو ولادت مبارکہ پر جو ہے وہ یہ جو نور چمکا اور روشنیاں ہوئی، ان کے متعلق امت کے احباب نے اپنے اپنے ذوق کا بڑا کیا۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو نبی علیہ السلام جو ہے وہ مغسول پیدا ہوئے۔ سبحان باقی بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو غسل دیا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غسل شدہ پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو یہ شان بھی عطا فرمائی، آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں، حالانکہ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو نہلایا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، پھر سرما لگایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بطن اطہر سے ویسے ہی خوشبو آئی، سبحان اللہ، آپ معطر تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ناف بریدہ تھے۔ سبحان اللہ۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کا یہ ناف جو ہے وہ پائپ جو ہوتا ہے اس کو کاٹا جاتا ہے تو سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام ناف بریدہ پیدا، سبحان اللہ۔ تو اس میں کچھ حکمتیں تھیں۔ یہ جو وہ پائپ ہوتا ہے اس کا جو سسٹم ہے والدہ کے بطن کے اندر، وہ یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل کے احباب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس سے رب تعالیٰ بچے کو خوراک مہیا کرتا ہے۔ جی اور وہ خوراک کیا ہوتی ہے وہ بھی سب کے علم میں مفہوم بالکل ایسے۔ جی جی جی، میرا اور آپ کا، ہم سب کا یہی پروسیجر ہے، ہم ایسے ہی اپنی امہات کے بطنوں سے پیدا ہوئے اور ہماری خوراک وہی تھی۔ تو یہاں بھی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پائپ کا انتظام فرماتا ہے، حالانکہ منہ سے بھی خوراک دی جا سکتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ منہ اور زبان جو ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح تحلیل کی جاتی تھی۔ تو رب تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے بندہ جس سے میرا نام لے اور اس سے وہ سارا سلسلہ ہو۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے جی جی کہ جس رب نے ماں کے بطن کے اندر ہمارے منہ کو گندا نہیں ہونے دیا اور ہماری خوراک کا ایک انتظام فرمایا، تو ہمیں آج دنیا میں آ کر اس رب کی نافرمانیاں اور زبان اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے بغیر چلانا اور اس کے ناپسندیدہ کاموں کے لیے چلانا یہ کتنا کبھی ہے۔ ہم نے اپنی زبان کو غیبت، گالم گلوچ اس سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ تو دوسری، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں رب تعالیٰ نے شان عطا فرمائی۔ میرا اور آپ کا جو خوراک کا پروسیجر ہے، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے خوراک کا انتظام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میری اور آپ کی جو خوراک رہی ہے اور اس کا جو سسٹم ہے، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ناف بریدہ پیدا کیا، اس لیے پتہ یہ چلا نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے خوراک کا اعلیٰ انتظام فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ۔ خواتین و حضرات، بڑی ہی پر نور محفل چل رہی ہے۔ ابھی ہم جناب حافظ محمد ہارون صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حافظ صاحب نعت رسول مقبول سنائیں ہمیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے،
حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ آپ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ صاحب جب
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے تھے تو اس دوران مجھے مظفر وارثی صاحب کا وہ شعر یاد آیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ نہ مجھ سے بار عمل اٹھے گا. وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ میرا قرار آپ سے ہے اور ہر بے قرار کا جو قرار ہے وہ سرکار سے ہی تو ہے. تو قیامت والے دن بھی جب ہم بے قرار ہوں گے تو ہمارا قرار تو بے شک سرکار کی ہی ذات ہے. مظفر صاحب فرماتے ہیں کہ نہ مجھ سے بار عمل اٹھے گا نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا. اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیاں داغ صاف کر دے اسے تو مولا معاف کر دے. یہ میرا عاشق ہے وارثی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. اور بے شک ہمارا قرار سرکار دو عالم کی شان ہے. سرکار کا ذکر کر رہے ہیں, وقت مختصر ہے اور بڑی تیزی کی طرف جو ہے وہ تیزی سے گزر رہا ہے. ذکر خیر ہے ہی ایسا, بالکل ایسا ہی, وقت کے احساس ہی نہیں ہوا. اچھا آپ صاحب مختصر ہمیں بتائیں کہ سرکار کے والدین کریمین کا نکاح کب ہوا تھا اور وہ دونوں کہاں آرام فرما ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا آپس میں نکاح مختلف روایات آتی ہیں. بعض تو یہ آتا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد محترم تھے وہب, انہوں نے خود خواہش کا اظہار کیا حضرت عبد المطلب کے ساتھ کہ میں چاہتا ہوں, دوست بھی تھے بالکل ایسے. اور تفصیلی واقعات ہیں. ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک جنگ میں ان کو گھیر لیا گیا. تو چونکہ آپ نے پہلے کہا وقت مختصر ہے تو میں بس اختصار کے پیش نظر بس آپ کو تھوڑا سا بتا کے آگے چلتا ہوں. ایک یہ بھی روایت آتی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے جب اہل مکہ کے اندر جب ان کو حضرت عبداللہ کے ہم پلہ کوئی لڑکی نہیں نہ ملی تو انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ میں مکہ سے باہر نکلوں. تو وہ مکہ سے باہر مدینہ کسی کام کی غرض سے آئے تو وہاں پہ انہوں نے چونکہ وہ ان کے گھر آنا جانا تھا, ایک خاندانی تعلق بھی تھا, تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا حضرت آمنہ کو تو انہوں نے خود خواہش کا اظہار کیا. دونوں روایات ہیں واللہ عالم. بہرکیف جس کو بھی درست مانے آپس میں ان کا نکاح تو ہوا اور پھر فیصلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے مکہ کی ہر عورت خواہش مند تھی, بلکہ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے, اہل سیر نے بھی لکھا ہے کہ جب عبداللہ سلام اللہ علیہ کا نکاح ہو گیا تو اہل عرب کی 200 خواتین اس صدمے سے وصال کر گئیں. میں پڑھ رہا تھا, بلکہ ایک تو صاحب مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت 200 خواتین وصال کر گئی تھیں اور 200 خواتین ایسی بھی تھیں کہ جنہوں نے پھر اپنے آخری وقت تک مرتے دم تک شادی کی نہیں, اس غم میں کہ عبداللہ کے ساتھ ہمارا نکاح نہیں ہوا. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر یعنی خوبصورت اور حسن و جمال کے مالک تھے. اور ان کی شانیں کیا بیان کروں عثمان بھائی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نشر التیم میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب اور فاطمہ کا نکاح ہوا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان کا نکاح ہوا, تو جب فاطمہ حضرت عبداللہ سے حاملہ ہوئیں تو اس وقت عبد المطلب کی یہ شان تھی کہ ان کے جسم اطہر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی, اور روایات میں آتا ہے کہ ان کے جسم اطہر سے مشک کی خوشبو آتی تھی, اور فاطمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان تھیں ان کے جسم اطہر سے عنبر کی خوشبو آتی تھی. اور حضرت عبد المطلب کے پیشانی سے ایسا نور چمکتا تھا جس کو نور نبوت کہا جاتا ہے. اور جب مکہ مکرمہ کے اندر قحط پڑتا تو جو قریش کے لوگ تھے وہ عبد المطلب کو پکڑ کے جبل سبیر پہ لے جاتے اور ان کے وسیلے سے باران رحمت کی دعا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرما دیتے. سبحان اللہ. اور جب ان کی ولادت ہو گئی اور یہی جو خصوصیات عبد المطلب کے اندر تھی وہ عبداللہ کے اندر منتقل ہو گئی, اور جو فاطمہ کے اندر تھی وہ
حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے اندر منتقل ہو گئی. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے جسم اطہر سے عنبر کی خوشبو آتی، اور جب وہ خواتین کے ساتھ بئر زمزم پہ جاتی پانی بھرنے کے لیے تو بئر زمزم بہت نیچے تھا، تو حضرت آمنہ کی یہ برکت تھی کہ جب یہ پانی بھرنے کے لیے جاتی تو بئر زمزم اوپر آ جاتا اور انہیں پانی بھرنے میں بڑی آسانی ہوتی. تو والدین کی ان کی شان کی اگر بات کریں تو اس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ کا وصال تو شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی ہو گیا. دو روایات آتی ہیں. ایک تو روایت یہ آتی ہے کہ شادی کے کچھ عرصہ بعد ان کے دادا عبد المطلب نے کھجوریں لینے کے لیے ان کو مدینہ منورہ میں بھیجا، تو وہیں پہ یہ بیمار ہوئے اور اسی بیماری کی وجہ سے وصال فرما گئے. اور ایک روایت کی آتی ہے کہ عبد المطلب نے ایک مکہ سے ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا، تو ان کو شام بھیجا، تو جب یہ شام سے واپس لوٹے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پہ بیمار ہو گئے. تو بیماری کی وجہ سے انہیں مدینہ منورہ میں قیام کرنا پڑا. جب انہوں نے قیام کیا تو جب باقی قافلہ پہنچا تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ کو لے کے آؤ. تو جب وہ ان کو لینے کے لیے مدینہ منورہ پہنچے تو یہ وصال فرما چکے تھے. مدینہ منورہ کے اندر ہی نابغہ کی گھر کے اندر حویلی کے اندر ان کو دفن کیا گیا، وہاں پہ یہ آرام فرما ہوئے. 1978 میں ان کے جسم اطہر کو جب مسجد نبوی کی توسیع کرنی پڑی تو ان کے جسم اطہر کو نکالا گیا. عثمان بھائی یقین کریں، میں پڑھ رہا تھا کہ جب ان کے جسم اطہر کو نکالا گیا تو ایسے تھا ان کا کفن مبارک، ان کا جسم اطہر اس طرح تر و تازہ تھا جیسے ابھی کچھ لمحے پہلے ان کو قبر کے اندر اتارا اور کچھ لمحے بعد نکالا گیا. حالانکہ یہ تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی شان ہے. تو والدہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ سے بڑی محبت فرماتے تھے. اور جب حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد ہر سال حضرت آمنہ جو تھی وہ قبر مبارک پہ جایا کرتی تھیں. حضرت عبداللہ کی قبر مبارک میں مدینہ منورہ جاتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے چھٹے سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چھٹے سال بھی یہ گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، ان کی خادمہ ام ایمن بھی ساتھ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب بھی ساتھ تھے. تو جب یہ گئیں وہاں پہ 1 مہینہ قیام کیا، تو 1 مہینہ قیام کرنے کے بعد جب وہاں سے واپس لوٹیں تو راستے میں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور مقام ابوا میں یہ وصال فرمایا اور وہیں پہ یہ آرام فرما ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر گئے مدینہ منورہ میں، تو ہجرت کے بعد جب صلح حدیبیہ کا جو سفر ہے نا، اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کی قبر کے پاس سے گزرے تو وہاں پہ بیٹھ گئے. تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ انتہائی مطلب پریشانی کی حالت میں سر جھکا کے بیٹھے اور پتھر اٹھا کے قبر کے اوپر پتھر سیدھے کرنے لگ گئے. تو جب وہ پتھر سیدھے کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کی تار رونے لگ گئے، قبر کے ساتھ لپٹ گئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی زاروں کی تار رونے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی ماں کی شفقت یاد آ گئی. ماں کی شان تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے لیے میں محمد عشاء کی نماز کے لیے نیت باندھ چکا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا اور بھاگ کے جاتا اور اپنی ماں کی بات سنتا کہ جی امی جان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع نہیں دیا. تو ان کا وصال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چھٹے سال ہوا، اور ان کے جو والد محترم ہے ان کا وصال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی ہو گیا تھا. لیکن ابن حشام نے اور فقہ السیرہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی تھی ان کے وصال سے پہلے. قول یہ بھی آتا ہے، لیکن جمہور کا قول یہی ہے، جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی ان کا وصال ہو چکا تھا. اور جب ان کی والدہ کا وصال ہوا تو قربان جائیں ان پہ بھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمانے لگیں اے یتیم بچے، اے میرے یتیم بچے. یعنی کس قدر مطلب درد تھا ان کو، احساس بھی ہو گیا، اندازہ بھی ہو گیا کہ اب میرا وقت وصال آ گیا ہے. اور فرمانے لگیں کہ اے میرے یتیم بچے، ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر نئی چیز پرانی ہونی ہے اور ہر کثرت فانی ہے. میں اس دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا.
یہ کون فرما رہی ہیں؟ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں. یہ تذکرۃ الخواتین میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ اب میں تو قبر کی آغوش کی طرف جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر قیامت تک زندہ رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین شریفین، ان کے ذکر کی اور ان کی شانوں کی کیا بات کریں. اگر ہماری زندگیاں بھی کھپ جائیں نا، ہماری زندگیاں بھی کھپ جائیں، اور میں عثمان بھائی ایک کیفیت بیان کروں کہ ساری دنیا کے اوراق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے مختص کر دیے جائیں اور ساری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ سیرت لکھنے پہ لگا دیے جائیں، اور جتنی زندگیاں ہیں قیامت تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھتے جائیں. اللہ کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے والدین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی، ان کی شانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی شانیں، میں وہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ بس ہماری مثال اسی کی ہے کہ بس ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ ہماری بخشش کا سما ہو جائے. ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جنت میں جگہ دے دیں، اس کے علاوہ ان کے حق ادا نہیں ہو سکتے. اچھا قاری صاحب، وقت مختصر ہے، آپ کیونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کیسے منانا چاہیے. میں چاہ رہا تھا کہ آخر میں ایک پیغام جو ہے وہ ہمارے پروگرام کے توسط سے جانا چاہیے، اور صحابہ کرام نے کس طرح منایا تھا اور ہمیں کس طرح منانا چاہیے، اس کے متعلق آپ مختصر وقت میں کچھ بتائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف جو ہے، اس کو منانے کا طریقہ کار تو وہی ہونا چاہیے جو شریعت مطہرہ میں ہے. شریعت مطہرہ سے ہٹ کر کوئی بھی کام جو شریعت میں منع ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بغیر جو بھی جائز طریقہ ہے خوشی کا وہ آپ کر سکتے ہیں. کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے خوشی کا جو شریعت میں منع نہیں ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. صحیح. رب تعالیٰ قرآن مجید بنیاد رشید میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب فرما دیجئے جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کا موقع ہو، یعنی رحمت اور فضل ملے، تو تم کیا کرو؟ فبذلک فلیفرحوا، تم خوشی کا اظہار کرو، خوش ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رحمت بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی ہے. بے شک محض فضل نہیں بلکہ فضل کبیر ہے. یہاں تو صرف رحمت اور فضل کا ذکر ہے نا، رحمت اور فضل ملے تو تم خوشی کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اگر قرآن مجید میں ہم دیکھیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. سرکار تو تمام جہانوں کی رحمت ہے. اور پھر فضل کی اگر بات کی جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ ساری شانیں عطا کرنے کے بعد، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں تو سرکار کی شانیں تو بڑی مزیدار ہے، بندہ بیان کرتا ہی رہے. تو یہ ساری شانیں عطا کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا. محض فضل نہیں بلکہ فضل کبیر ہیں. تو اس سے پتہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر سرکار جب اللہ کی طرف سے یہ نعمت عظمیٰ میں عطا ہوئی تو اس پر فضل یعنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کس طرح خوشی کا اظہار کرتے تھے، ایک روایت ہے جسے امام بخاری کے استاذ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان ایک حلقہ بنا کے بیٹھے تھے. جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم کیوں ایسے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ. یا رسول اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کی پاکی بیان کرنے کے لیے کس چیز پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین اسلام ہمیں دے کر ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے اس پر،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے غلاموں نے عرض کی وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور جو اللہ نے ہم پر احسان کیا، مَنَّ عَلَيْنَا، سبحان اللہ، مَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، کہ آپ کو ہم میں مبعوث فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ما اجلسکم الا ذلک، کہ اللہ کی قسم تم اسی کے لیے بیٹھے ہو، یعنی تمہاری اور کوئی غرض و غایت نہیں ہے، تمہیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں بن رہا، اعلیٰ حضرت نے تو بڑا خوبصورت یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ اعلیٰ حضرت نے کے جملے سے جو ہے نا وہ ہم وہاں ہی اختصار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے صحابہ نے اگر تصورات کے عالم میں جائیں تو یقیناً یہی کہا ہوگا کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، سبحان اللہ، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ایک فکرے میں یہ پوری حدیث کی بڑی پیاری تشریح یہی ہو سکتا ہے۔ تو آگے پھر صحابہ نے نا قسم اٹھا قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلک، یا رسول اللہ ہم اسی کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم، اے میرے غلاموں میں تمہارے پہ کوئی تہمت نہیں ہے کہ تم جھوٹے ہو، اس لیے نہیں قسم اٹھوائی۔ قسم کا مقصد کیا تھا؟ وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے ہیں، آپ آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا یہ جو حلقہ بنا کے بیٹھنا ہے نا، فرشتوں کے درمیان تم پر فخر کر رہا ہے۔ تو گرامی قدر احباب، اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرنا، شکرانے کے طور پہ محفل کا اہتمام کرنا، یہ اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پسند ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اب محافل میلاد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات بیان کرنے چاہیے، سرکار کی شانیں بیان کرنی چاہیے، اور یہ چیزیں صحابہ علیہم رضوان سے ثابت ہیں۔ ایک اختلاف جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کی تاریخ میں ہے، یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اہل مکہ حضور کے پیدا ہونے کی جو تاریخ ہے اس کے 12 ربیع الاول شریف پر متفق ہے مدارج النبوہ میں۔ یہی تاریخ مشہور اور اکثر ہے، اختلاف ہے لیکن مشہور اور اکثر تاریخ یہی ہے۔ اور اہل مکہ اسی رات کو مکہ شریف میں ولادت شریف کے مقام کی زیارت کرتے ہیں، یہ شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتی ہیں۔ تو ولادت کے میلاد کے جتنے بھی پروگرام ہیں ان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سرکار کی ولادت، سرکار کی شانیں، سرکار کے اوصاف یہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اصل میں یعنی ان کی اصل موجود ہے۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں نعت پڑھتے ہیں تو حضرت حسان بن ثابت دربار رسالت کے نعت خواں ہیں، اور ان کا بڑا مشہور وہ کلام ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آگے وہ کہتے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَعَ، کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری عزت، ووالدتی وعردی، میرے والدین، میری والدین، میری عزت اور یہ ہر چیز لعرض محمد منکم وقع، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر میں قربان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آگے کہتے ہیں مبارکن قد یا البدر صورتہ ما قال کان قدا غیر مردود، کہ آپ سرچشمہ برکات ہیں، مبارک بے شک سرچشمہ برکات ہیں، اور 14ویں رات کے چاند کے طرح حسین ہیں اور خوبصورت ہیں، اور جو بات آپ کہہ دیں حضرت قاری صاحب، اگر میں 14ویں رات سے بھی آپ کی بات کی تائید کروں اپنے انداز میں،
کہ 14ویں کا چاند بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے چمکتا ہے، جیسے امام اعظم رحمۃ اللہ یعنی ہاں 14ویں کا چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بات کی تائید ہی کر رہا ہوں نا، 14ویں کا چاند بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خیرات لے کے چمکتا ہے. ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی ہے جی. تو آگے جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما قال کان قضا غیر مردود، آپ جو بات کہہ دیں وہ قضائے قدر کا فیصلہ بن جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وقت کے دامن میں گنجائش ہی ورنہ سرکار کی شان تو برال برا ہے. خواتین و حضرات، میں نے جیسے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ہم ربیع الاول کے تمام پروگرام میں آپ سے ایک سوال پوچھا کریں گے، آپ اس کا جواب دیں ہمارے یوٹیوب کے پروگرام کے نیچے کمنٹ میں، اور آنے والے پروگرام میں ہم اس کا قرعہ نکالیں گے اور جس کا نام نکلا اس کو انشاءاللہ ایک خوبصورت تحفہ بھیجا جائے گا. تو ہمارا آج کا جو سوال ہے، اگر آپ نے پروگرام غور سے دیکھا ہو تو جواب اصل میں اس کے اندر ہی ہے. آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ سرکار کے والد گرامی اور والدہ محترمہ کہاں آرام فرما ہے. ہمارا آج کا سوال ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی اور والدہ ماجدہ کہاں پر آرام فرما ہے. اس کا جواب دیجیے اور پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم ونر کو اناؤنس کریں گے. خواتین و حضرات، ہماری زندگیاں، ہماری نسلوں کی زندگیاں، وہ جیسے آپ سب بتا رہے تھے کہ پوری کائنات بھی اگر سرکار کا ذکر کرتی رہے تو یہ ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور ہم کبھی حق نہیں ادا کر سکتے. اسی فکرے کے ساتھ کہ بعد از خدا توئی بزرگست قصہ مختصر، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.